السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمت نفس ما احضرت، صدق اللہ العظیم۔ مت کر خاک کے پتلے پہ غرور و بے نیازی اتنی، مت کر خاک کے پتلے پہ غرور و بے نیازی اتنی، خود کو خودی میں جھانک کر دیکھ تجھ میں رکھا کیا ہے۔ محترم سامعین اور میرے مشفق و مربی حضرات اساتذہ اکرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ تکویر کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں قرآن مجید نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا ہے اور کھلے طور پر آگاہ کیا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، عن قریب ایک دن ایسا آنے والا ہے جب کہ یہ کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ ہر ایک شخص اپنے پروردگار کے سامنے کانپ رہا ہوگا، سال ہا سال کی محبت شیشے کی طرح چور چور ہو جائے گی، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک اور کوئی چھاتی تک اور کوئی پیشانی تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ ایک دوست جس نے اپنے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا اجنبی ہو جائے گا۔ آہ کیسا وقت ہوگا جبکہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھلا دے گی، سورج بالکل قریب ہو جائے گا اور رب ذوالجلال اپنی پوری جہ و جلال کے ساتھ موجود ہوگا۔ اعمال ناموں کا دفتر کھول دیا جائے گا اور یہ کمزور انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینے کے سامنے کھڑا ہوگا۔ ارشاد باری ہے، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، جیسا کسی نے بویا ہوگا وہی کاٹے گا۔ برادران اسلام، اور ایک دوسری جگہ ارشاد باری ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا وہ وہاں اسے دیکھ لے گا، اور اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ اس کے سامنے آ جائے گی، اس کے سامنے اس کے کرتوت اور کیے ہوئے اعمال ناموں کا دفتر کھلا ہوگا، جس میں چھوٹی بڑی تمام چیزیں درج ہوں گی۔ انسان اسے دیکھ کر حیران ہو جائے گا اور چیخ اٹھے گا، میرے اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے؟ اس میں تو کوئی چیز ایسی نہیں جو لکھی ہوئی نہ ہو۔ جو گناہ میں نے تمام انسانوں سے چھپ کر رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، شہر سے دور دراز ویرانے میں کیے تھے، آج تو اس کا بھی پردہ فاش ہو گیا ہے۔ وہ چیخے گا، چلائے گا اور اپنے گناہوں کے غم میں گھل گھل کر اپنی انگلیاں کاٹے گا۔ محترم سامعین، وہ تمنا کرے گا اور اپنے پروردگار سے عرض کرے گا کہ اے میرے رب، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، وہاں جا کر تو صرف اور صرف تیری ہی بندگی کروں گا، اب تو میری پوری زندگی تیری ہی رضا پر بسر ہوگی۔ اے میرے رب، مجھے یہاں سے نکال دے تاکہ کچھ نہیں کیا کر سکوں۔ برادران اسلام، ذرا سوچئے، غور و فکر کیجئے اور اندازہ لگائیے کہ آج ہم کن کن گناہوں میں مبتلا ہیں۔ ہماری ہر صبح و شام گناہوں کے کن کن اڈوں پر بسر ہو رہی ہے۔ شراب نوشی، جوا بازی، بے حیائی، چوری، ڈکیتی، جھوٹ، بہتان، زناکاری، نہ جانے کیسے کیسے گناہ اور کیسی کیسی برائیاں آج ہماری زندگیوں کا حصہ بن گئی ہیں۔ اور تو اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تو ہماری نگاہیں فحش ناولوں، ننگی تصویروں اور گندے افسانوں کو ڈھونڈتی ہے۔ قرآنی الفاظ اور اس کے دل فریب ترجمے، احادیث نبوی کی ہدایتیں اور صحابہ اکرام کے قیمتی خزانے آج ہمیں اچھے نہیں لگتے۔ برادران اسلام، آج ہمیں اگر موقع مل جاتا ہے تو پیسے دے کر، جھوٹے وکیلوں کے ذریعے جھوٹی گواہیں دلوا کر، ہم بڑے ٹھاٹ سے مقدمہ کر کے کورٹ کے ذریعے دوسروں کی زمین ہڑپ لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی وہ حدیث جو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جس کسی نے ایک بالش بھر بھی زمین ناجائز طور پر حاصل کی تو اللہ رب العزت اس کے گلے میں اس جیسی 7 زمینوں کا توق لٹکائے گا۔ محترم دوستو، غرور و تکبر ایک ایسا خطرناک مرض ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ نہ ہمارا مال ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ ہمارا عہدہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، نہ ہماری صحت ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ ہماری زندگی روزانہ ساتھ دینے والی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ خدا کے ایک طوفانی سیلاب نے انا ربکم الاعلی کہنے والے فرعون کو بحر قلزم میں اس طرح ڈبو دیا کہ اسے رونے والا بھی نصیب نہ ہوا۔
جس نمرود نے عالیشان محل تیار کیا تھا، اللہ رب العزت کے محض ایک اشارے نے اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا اور اس کا نام لیوا تک نہ رہا۔ افسوس صد افسوس، ہم نے اس جسم پر رات دن محنت تو کی جو آج نہ کل مٹی کے کیڑوں کی غذا بن جائے گا، مگر اپنے نفس سے نجات پانے کی ذرا بھی توجہ نہ دی۔ تعجب ہے ہم اپنے اس دشمن کی طرف کبھی آگاہ نہیں ہوتے اور یہ جو کچھ کہتا ہے ہم فوراً حاضر کر دیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب لکھا ہے، بھلا سوچو تو صحیح، اگر کوئی شخص اپنے دامن کے نیچے ایک کالا زہریلا سانپ چھپائے بیٹھا ہو جو پھنکار مار رہا ہو اور اسے ڈسنے اور ہلاک کرنے کی ٹوہ میں لگا ہو، مگر وہ شخص اس کی پرواہ نہ کرے اور دوسرے شخص کے منہ سے مکھیاں اڑانے میں مشغول رہے، تو اس سے زیادہ کون بیوقوف ہو سکتا ہے؟ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ دوسروں کے ساتھ مباحثہ کرنے اور دوسروں پر نکتہ چینی کرنے کی فکر میں ہم سرگرم رہتے ہیں، مگر اپنے نفس کا مناظرہ کرنے اور نفس کی اصلاح میں ذرا بھی توجہ نہیں دیتے۔ میرے عزیز دوستو، اپنے رب سے دعا کیجئے اور اس سے اپنے نفس کی اصلاح کی درخواست کیجئے۔ آج ہمیں شکایت ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری فریاد نہیں سنی جاتی۔ ارے ہم نے اپنے محبوب آقا سے رات کی تاریکی میں، تنہائی کے عالم میں اپنے نرم بستر سے اٹھ کر کب دعائیں مانگی، اپنی میٹھی میٹھی نیند کو کب قربان کیا، اپنے مناجات کو کب سنایا، عفو و کرم کی بھیک کب مانگی، اپنی غفلت اور بے ہوشی اقرار کب کیا۔ اگر ہم ایسا کرتے تو وہ یقیناً ہماری دعائیں سنتا، پھر اس کی رحمت جوش میں آتی، پھر ہمیں معاف کر کے پاک اور صاف بنا دیتا۔ لہٰذا آئیے اور مل کر اپنی کوتاہیوں اور خامیوں پر ندامت کے آنسو بہائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اقبال، اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، وما علینا الا البلاغ۔